بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ اپنوں کے ساتھ چلو یا نہ چلو، پر ان کے ساتھ کوئی چال مت چلو۔ امید کی کرن۔ جب زندگی کے سارے دروازے بند محسوس ہونے لگے تو یاد رکھنا کہ دیواروں میں بھی راستہ بنانا صرف اس پاک ذات کا کام ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدل سکتا ہوں جتنی دفعہ تم میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کیا تو اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام کا ارادہ کرتے یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا باعث برکت ہے۔ بس اللہ سے اتنی ہی التجا ہے کہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ شدت سے دعا کرتے رہو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ ہماری نمازوں میں سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سجدے میں جا کر بھی دل سے دنیا کی محبت نہیں نکال پاتے۔ ہم رب کے سامنے روتے بھی ہیں تو صرف دنیاوی انسانوں کو پانے کے مطلب کے لیے۔ دل کو زخمی کرنے والے کبھی دل کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ دنیا کی نظر میں کوئی بھی مکمل فرشتہ نہیں، ہم کسی نہ کسی کے قصے میں برے ہیں، کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی سچ بولنے کی سزا میں، اور کبھی صرف اس لیے کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب آپ صاف صاف بولنا شروع کریں گے تو 3 قسم کے لوگ خود ہی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1 مطلبی لوگ، 2 جھوٹے لوگ، 3 منافق لوگ۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہے اور دل کو تھکانے والے دن بھی، مگر اللہ کی رحمت مایوسی سے کہیں بڑی ہے اور اس کے فیصلے تمہارے گمان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگتے وقت یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت میں مانگی گئی ہو۔ چالاکی کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان غلطی بھی کرے اور سامنے والوں کو شرمندہ بھی وہی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھیں گے۔ ہمت ہار جانا اور مایوس ہو جانا بزدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر مسلسل کوشش کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔
ماشاء اللہ، ہر ہنستا ہوا انسان خوش نہیں ہوتا، کچھ لوگ یوسف کی طرح صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی کے نشے میں جب تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو اور تمہاری زبان سے عاجزی ختم ہو جائے تو سمجھ لو قدرت نے تمہارا دانا پانی سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ زوال کی شروعات ہمیشہ اخلاق کی موت سے ہوتی ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ جانے والے تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ پیچھے رہ جانے والے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ بڑے آدمی کو چوری پر چھوڑ دیتے اور کمزور کو سزا دیتے۔ زندگی کا نام ہی گر کر سنبھلنا ہے، حوصلہ رکھیں، آپ بہت مضبوط ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میرے خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشی کو بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ جب آپ جس آزمائش سے گزرتے ہیں وہ یا تو آپ کا گناہ مٹا رہی ہوتی ہے یا آپ کا درجہ بلند کر رہی ہوتی ہے یا آپ کو کسی بڑی برائی سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ کچھ لوگ شادی کے منتظر ہیں، کچھ لوگ اولاد کے منتظر ہیں، کچھ لوگ رزق کے منتظر ہیں، کچھ لوگ شفا کے منتظر ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہر ضرورت مند کی ضرورت کو آسانی سے پورا فرمائے، آمین ثم